السلام علیکم ویورز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کی دینوی اور روحانی رہنمائی کے لیے ہم بڑی کوشش سے پروگرام مرتب کرتے ہیں۔ اس کی حوصلہ افزائی اور ترویج کے لیے ضروری ہے کہ آپ بھی اس چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں اور صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائیں۔ تو آئیے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کے احسان کرم ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک ویور نے پوچھا ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھے کہ میاں محمد نواز شریف سے ایک اخبار نویس نے عمران خان کے خبر مانکہ کے الزامات کے حوالے سے رد عمل پوچھا، تو وہ کہنے لگے اس کو اب اس کے بعد ریاست مدینہ کا نام نہیں لینا چاہیے کیونکہ اس کے لیے کردار کا صاف ہونا بہت ضروری ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ریاست مدینہ کی بات کرنا کیا گناہ ہے، یا پھر فرشتے آ کر ریاست مدینہ بنائیں گے، یا پھر اگر نواز شریف صاحب نیکوکار ہیں تو وہ ریاست مدینہ کا نعرہ اپنا منشور کیوں نہیں بنا لیتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ یہ میری ابھی سماعتوں سے اور نظروں سے انٹرویو گزرا ہے جو انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے پیشی کے دوران جو سوال پوچھا گیا، مجھے بھی بڑا افسوس ہوا ہے یہ بات سن کے کہ عمران خان نے کوئی ایسی اچنبے والی بات تو نہیں کی۔ ریاست مدینہ جو ہے وہ ہر مسلمان کی خواہش ہے، وہ اگر ان کو ریاست مدینہ کے نعرے سے چڑھ ہے تو اس کو نظام مصطفیٰ کی بات کر لیں یا شریعت اسلامیہ کی بات کر لیں، جو کہ ہر مسلمان ملک جو ہے وہاں پہ اس کا نفاذ ضروری ہے۔ اور جہاں تک خاور مانیکا کے الزامات کی بات ہے تو وہ میں نہیں اس بات کو اتنا سمجھتا کہ بھئی ایک آدمی جس کو آپ نے خاص ماحول میں گرفتار کیا اور پھر اس کے اوپر رشوت کے الزامات تھے اور اس کے بدلے میں اس سے ایک خاص قسم کا بیان دلوایا گیا اور وہ بھی خاص طور پر اس کی نجی زندگی کے حوالے سے ہے۔ اگر ایک آدمی کسی عورت کو پسند کر لیتا ہے یا اس کے ساتھ شادی ہو جاتی ہے یا اس کا نکاح اگر فرض محال عدت کے دوران ہوا، اس میں بھی علماء کی رائے ہے کہ وہ نکاح قائم رہتا ہے، لیکن اس کی نکاح کی رخصتی کا معاملہ جو ہے وہ بعد میں ہوگا۔ تو اس میں علماء کی بھی مختلف آراء ہیں، تو اس کو اس قدر اچھالنا جو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ پھر انسان کی ایک نسبت ہے اور اس پہ استغفار ہے، تو اس کو یہ وجہ بنا لینا کہ عمران خان جو ہے وہ اب اتنا گندا ہو گیا، اتنا ناپاک ہو گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاک حبیب علیہ السلام کے اس دنیا میں اس کے نظام کو لانے کی بات نہ کرے۔ چلے میاں نواز شریف صاحب کی یہ بات تسلیم کر بھی لی جاتی ہے، تو میاں صاحب پہلے کبھی اپنے اوپر تو ابھی وہ کچھ دن پہلے کہہ رہے تھے کہ میں سچ بولتا ہوں، کاش وہ اپنی زندگی کے بارے میں سچ بولیں کہ اپنی جوانی کے دنوں میں جو ان کے بارے میں سکینڈلز بنتے رہے، گو کہ ہمیں نہیں وہ جانتے ہیں یا جن لوگوں نے وہ سکینڈلز ان کے بارے میں کہے، کم از کم ان کے حوالے میں صرف وضاحت ہی کر دیں کہ وہ ان کے بارے میں جو باتیں کی گئی تھیں وہ غلط ہیں۔ تو یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ ریاست پاکستان جو ہے وہ اسلام کے نام پہ وجود میں آئی اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اس کا قیام عمل میں آیا، تو آج یہاں پہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بات کرنا اور اس کے نظام کو نافذ کرنا جو ہے وہ ایک گالی بنا دی گئی ہے۔ اور مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ کیا ریاست مدینہ ایک مشن ہے یا ایک گالی ہے؟ اگر یہ ریاست مدینہ مشن ہے اور بلا شبہ ہر مسلمان کا مشن ہے، اور یہ جو شیطان کی ہم پیروی کر رہے ہیں، ہمارے یہ لیڈرز کر رہے ہیں جنہوں نے سیاست کو دین سے علیحدہ کر دیا ہے، مسلمان ہر ایک جو ہے وہ سیاسی طور پر بیدار ہونا چاہیے، اور ہر مسلمان کی سیاست یا حکمرانی کا محور جو ہے وہ رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت طیبہ، آپ کی احادیث، آپ کی سنتیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ کے دیے ہوئے احکامات ہیں۔ تو بلا شبہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی بجائے اگر دوسرے لوگ بھی، تمام جتنی ہماری سیاسی جماعتیں ہیں، سبھی کو اس بات کو اپنے پارٹیوں کا منشور بنانا چاہیے کہ بھئی وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے پاک حبیب علیہ السلام کی زندگی جو ہے اور نظام مصطفیٰ جو ہے اگر ان کو ریاست مدینہ سے چڑھ ہے تو بھئی نظام مصطفیٰ کو پاکستان میں نافذ کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے پاک احکامات کو لے کر آئیں گے، اور یہ جو عمران خان ہے وہ اس کا کوئی واحد ذمہ دار بھی نہیں بنتا۔ اور جہاں تک یہ بات انہوں نے کی ہے
میں سمجھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب کسی کی طرف ایک انگلی اٹھائی جاتی ہے تو انسان کی طرف 4 انگلیاں آتی ہیں. تو میاں صاحب کاش اپنی جوانی کے دنوں کو سوچیں اور اس کے اوپر خود بھی استغفار کریں. میں خود اللہ تعالیٰ سے اس بات کو کرتے ہوئے ڈرتے ہوئے بات کر رہا ہوں. مجھے اپنے گناہوں کا خود بڑا ادراک ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں دوسروں کی انگلیاں اٹھانے کی بجائے اگر کسی مسلمان سے ہماری محبت ہے تو ہم اس کو استغفار کی بات کریں. اور اگر آدمی کسی وقت بھی توبہ کر لے تو اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اور عمران خان نے تو اپنی تمام کوتاہیوں کو تسلیم بھی کیا ہے، اور وہ خود کہتا ہے کہ میں نے اپنی جو زندگی ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے ہٹی ہوئی تھی، لیکن اب میری زندگی میں تبدیلی آئی ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی جو باتیں ہیں ان کو سمجھنے کے بعد آئی ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ میاں صاحب کو اور ہمارے باقی سیاسی لیڈرز کو بھی پاکستان میں ریاست مدینہ کا جو منشور ہے اس کو بنانے کے لیے اپنی سیاست کا اس کی توفیق عطا فرمائے. اور جہاں تک عمران خان صاحب ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی زندگی میں بھی آسانیاں پیدا کرے، ان سے جو غلطیاں اور کوتاہیاں دین کے حوالے سے ہیں وہ ان کو دور فرمائے. اور اگر وہ پاکستان میں ایک اچھا مشن رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مددگار اس کو مہیا کرے، تاکہ پاکستان جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کا یہاں پہ بول بالا ہو، اور ہم سارے لوگ جو ہیں امن اور چین کی زندگی بسر کر سکیں. آمین. امید ہے ویورز آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر آپ نیو ہیں اس چینل پہ تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. جلدی آپ سے نیکسٹ پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.